بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال الله تبارك وتعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، کچھ ہفتوں پہلے الحمدللہ اسی جگہ، اسی مقام پر ایک عنوان پر تقریر کرنے کا موقع ملا. عاجزی اختیار کریں، تواضع، انکساری اختیار کریں. اور اسی وقت میں نے آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، زندگی دی، تو اس کے بالمقابل جو صفت انسان کے اندر پائی جاتی ہے، تکبر، فخر، غرور جسے ہم کہتے ہیں، اس عنوان پر تقریر کا میرا وعدہ تھا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے کہ آج میں اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں، اور آپ کے سامنے اسی عنوان تکبر، ایک بری صفت، اس عنوان پر میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. محترم حاضرین، انسان کے اندر بہت ساری صفات ہوتی ہیں. کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں، کچھ بری صفات ہوتی ہیں، کچھ اچھی عادتیں، کچھ بری عادتیں. انسان کے اندر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں.
جس انسان کے اندر اچھی عادتیں اچھی صفات کا غلبہ ہو، زیادہ تر اچھی صفات پائی جاتی ہو، وہ انسان اچھے انسانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر بری صفت بری عادتیں زیادہ پائی جاتی ہوں، وہ انسان برے انسانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں اچھی صفات اچھی عادتوں میں سے ایک عادت عاجزی، تواضع، انکساری اختیار کرنا ہے۔ بری عادتوں میں سے ایک بری عادت جو انسان کو برا بنا دیتی ہے، تکبر، فخر، غرور، اس طرح کی عادات میں اس طرح کی صفات کو اپنانا، یہ انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ عاجزی، تواضع، انکساری لوگوں کے دلوں میں انسان کی محبت پیدا کرتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بناتی ہے۔ وہیں پر تکبر، فخر، گھمنڈ، غرور، یہ لوگوں کے دلوں سے انسان کی عزت، اس کی محبت نکال دیتی ہے۔ محترم حاضرین، معلوم ہوا کہ تکبر ایک بری صفت ہے۔ تو حاضرین، اس سلسلے میں ہم یہ بات یاد رکھیں، تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ چیز ہے۔ صرف اللہ ہی کو نہیں بلکہ انسان کو بھی یہ ناراض کرنے والی چیز ہے۔ یہ تکبر وہ صفت ہے جو انسان کو ناراض کر دیتی ہے۔ عاجزی اس کے بالمقابل لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بڑھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ جو انسان عاجزی اختیار کرے، تواضع، انکساری اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام کو بڑھاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل یقین ظاہری بات ہے کہ جو انسان تکبر کرے، فخر و غرور میں مبتلا ہو، ایسے انسان کی محبت بھی لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے، اس کا احترام بھی لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ حاضرین، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے یہی وہ چیز تھی جس نے ابلیس کو نکال دیا۔ جس طرح سے تکبر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے مقام و مرتبہ نکل جاتا ہے، محبت نکل جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو نکال دیا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یہ تکبر وہ گناہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ جو ہوا یہی تکبر تھا، یہی تکبر تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس بھیجا۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ میں نے جب حکم دیا تو آخر ایسی کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے تو نے سجدے سے انکار کر دیا، تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اس وقت ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر یہ بات بیان فرمائی، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا یہی وہ گناہ ہے جو دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ تھا، یہی وہ گناہ ہے جس نے ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارا۔ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بہتر ہوں، اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو حاضرین، معلوم ہوا دنیا کے اندر یہ پہلا گناہ جو اس زمین پر ہوا، یا اسی طرح سے اس دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ تکبر ہی تھا۔ اور آپ کو میں بتاؤں یہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بری صفت ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ اس تکبر کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں، یقیناً ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن تکبر اس سے بھی بدتر چیز ہے۔ تکبر شرک سے بھی بدتر چیز ہے۔ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ انسان جب شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ساتھ میں کسی کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، مطلب اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے۔ لیکن یہ تکبر اتنی بری چیز ہے جس نے ابلیس کو اللہ کی عبادت سے ہی روک دیا، جس نے ابلیس کو اللہ کی عبادت سے ہی روک دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تکبر کتنی بری چیز ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ تکبر شرک سے بھی بدترین چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حاضرین، یہ تکبر بہت بری صفت ہے، ہم تمام کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ تکبر اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکبر ردائی۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اسے احساس نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، میری کیا غلطی ہے، میرا کیا گناہ ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میری ازار ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر مجھ سے چھینے گا قذفتہ فی النار، تو میں اس کو جہنم میں پھینک دوں، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، کسی کے لیے لائق نہیں، کسی کی شان نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ یہ تکبر اگر کسی کو لائق ہے، یہ کبر اگر کسی کے لیے ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ التکبر، یہ کبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے گویا کہ اللہ کی چادر کو کھینچ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے، اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے بندے کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں یہ تکبر یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ تکبر وہی چیز ہے جو انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے، حق کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے، حق کی راہ میں رکاوٹ بننے والی چیز ہے یہ تکبر۔ عام طور سے ہم دیکھیں انسان کبھی کبھار، یقیناً انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، خطائیں ہوتی رہتی ہیں، انسان سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اگر حضرت آدم کی فطرت پر اگر انسان ہو، اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، بات کو قبول کر لیتا ہے کہ ہاں آپ حق پر ہیں، ہاں آپ حق پر ہے، میں غلطی پر ہوں، انسان مان لیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، انسان کو اس حق کو قبول کرنے سے اگر کوئی چیز روکتی ہے تو وہ تکبر ہے، وہ تکبر ہے، وہ کبر ہے جو انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ انسان کے دل کو احساس ہے اس بات کا کہ میں غلطی پر ہوں، سامنے والا حق پر ہے، لیکن باوجود اس کے وہ اپنی غلطی کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے اس کا جو سٹیٹس ہے، اس کا جو تکبر ہے، اس کا جو گھمنڈ، فخر، غرور ہے، اس کے سامنے رکاوٹ بن جاتا ہے کہ اگر میں حق کو قبول کر لوں گا، اپنی غلطی کو مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں فلاں ہو جاؤں گا، میں ایسا ہو جاؤں گا، میں گر جاؤں گا۔ یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے حق قبول کرنے کے سلسلے میں۔ آج اسی لیے ہم دیکھیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو احساس ہے اس بات کا کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن اپنی غلطی کو نہیں مانتے، حق کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ تکبر آڑ بن جاتا ہے ان کے سلسلے میں، یہ تکبر حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات آپ دیکھیں آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تکبر وہ چیز تھی جس نے پچھلی امتوں کو حق قبول کرنے سے روک دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بات بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الکبر بطر الحق، کبر یہ تکبر انسان کو حق سے روکنے والی چیز ہے۔ اور کس طرح سے روکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں پچھلی امتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب پچھلی امتوں کے پاس انبیاء اکرام علیہم السلام آتے، ہم کسی نبی کو بھیجتے، کسی پیغمبر کو بھیجتے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ہم کسی پیغمبر کو بھیجتے، نبی کو بھیجتے، تو لوگ یہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں نبی بنایا؟
اللہ نے اس کو کیوں نبی بنایا؟ اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو کسی بادشاہ کو نبی بنا دیتا. اللہ کو اگر نبی بنانا ہوتا، ہمارے پاس بھیجنا ہوتا، کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی بھیج دیتا، یا کسی سردار کو بھیج دیتا، کسی مالدار انسان کو اللہ تبارک و تعالی رسول نبی بناتا. یہ تکبر تھا ان کا، جس نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ یہ تو آدمی غریب ہے، یہ تو کمزور ہے، یہ ہمارا نبی کیسے ہو سکتا ہے. تکبر ان کے دلوں میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس تکبر کی بنیاد پر انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، اس تکبر کی بنیاد پر انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، اس تکبر کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، اور نتیجہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فنا و بربادی کے گھاٹ انہیں اتار دیے. تو حاضرین، پچھلی امتوں نے رسولوں کا جو انکار کیا اس کا سبب یہی تھا کہ ان کے دلوں میں تکبر تھا. تکبر کی بنیاد پر انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا. محترم حاضرین، ایک چیز پر ذرا سا ہم غور کریں، انسان تکبر کس چیز پر کرتا ہے؟ انسان تکبر کس چیز پر کرتا ہے؟ ذرا ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ تکبر جو انسان کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر کرتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کی خود کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اللہ نے نعمت کے طور پر دیا، بجائے اس کے کہ انسان شکریہ ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کے بجائے انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کچھ صلاحیتیں دے دی، صلاحیتوں کی بنیاد پر اسے چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اس صلاحیت پر انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ نے کسی کو طاقت و قوت عطا کر دی، انسان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرے، لیکن انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی عطا کر دی، انسان کو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کرے، لیکن وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی، جائیداد عطا فرمائی، چاہیے تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ایسی کتنی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور انسان ہے کہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، گھمنڈ فخر غرور میں انسان مبتلا ہو گیا. حاضرین، ذرا انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جس نے نعمتیں دی چھیننے کے لیے وقت نہیں لگتا اس کو. جس کی یہ نعمتیں ہیں، جس کی نعمتوں پر تم تکبر میں مبتلا ہو گئے ہو، گھمنڈ فخر میں مبتلا ہو گئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان نعمتوں کے چھیننے میں وقت نہیں لگتا. حاضرین، ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اس دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ جو اپنی طاقت و قوت پر گھمنڈ و غرور میں، فخر میں مبتلا تھے، ان کی طاقت و قوت بدل گئی، کمزوری میں وہ پڑ گئے، اور اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے بستروں سے اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. کتنے ایسے لوگ جن کو اپنی خوبصورتی پر، اپنے جسم پر جن کو ناز تھا، جو فخر و غرور گھمنڈ میں مبتلا تھے، ان کی ساری خوبصورتی اس دنیا سے چلی گئی، جسم پر، چہروں پر چھلیاں آ گئی، ساری خوبصورتی ان کی چلی گئی. کتنے ایسے لوگ جو اس دنیا کے اندر اپنی مال و دولت پر، جائیدادوں پر فخر کیا کرتے تھے، آج ہم نے ایسا بھی ان کا انجام دیکھا کہ ایک مرتبہ جن کو اپنی مال و دولت پر، جائیدادوں پر فخر و غرور تھا، گھمنڈ تھا، ایک پیسے کے لیے اس دنیا میں محتاج ہو گئے. ایسا بھی ان کا نتیجہ ہوا. اللہ اکبر! کس نعمت پر فخر ہے؟ کس نعمت پر تم فخر کر رہے ہو؟ گھمنڈ و غرور میں کیوں مبتلا ہو؟ یہ اللہ کی نعمتیں اللہ جب چاہے چھین لے گا. ان نعمتوں پر اکڑنا صحیح نہیں ہے، ان نعمتوں پر تکبر، گھمنڈ، فخر، غرور میں مبتلا ہونا درست نہیں ہے. حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، آج انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دے دی، تھوڑی سی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، نوجوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، طاقت ہے، قوت ہے، جسم ملا ہوا ہے، انسان گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، فخر میں مبتلا ہو گیا، زمین پر چلتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، سینہ تان کر چلتا ہے. اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر اکڑ کر نہ چلو. زمین پر اکڑ کر چلتے ہوئے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟
जमीन पर अकड़ कर चलते हुए तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हैसियत तुमको बताता है, तुम्हारी औकात, तुम्हारी बिसात अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें याद दिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ये तुम जो जमीन पर अकड़ कर चल रहे हो, अपने सीने को तान कर चल रहे हो, इन्नका लन तखरिकल अर्ज, तुम इस तकब्बुर की बुनियाद पर, तुम्हारी ये जो चलन है, ये जो तुम्हारी अकड़ है, ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो, वलन तबलुगल जिबाला तूना, ना तुम अपनी इस अकड़ की बुनियाद पर जो अपने सीनों को तान कर, अपनी गर्दनों को उठाकर जो चल रहे हो, ये जो तुम अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, पहाड़ों की बुलंदी को पहुंचने वाले नहीं हो, पहाड़ों की बुलंदी को तुम पहुंचने वाले नहीं हो। ना तुम जमीन फाड़ सकते हो जिस जमीन पर तुम्हारे कदम है, ना तुम आसमान की उन पहाड़ों की बुलंदियों को पहुंच सकते हो जो तुम अपने सर को उठाकर चल। फिर हैसियत क्या है तुम्हारी, औकात क्या है तुम्हारी, बिसात क्या है तुम्हारी, अकड़ किस बात की है, ये तकब्बुर, ये घमंड, ये फखर, ये गुरूर किस बात का है। ना तुम जमीन फाड़ सकते हो, ना तुम पहाड़ों की चोटियों को पहुंच सकते हो, बुलंदियों को पहुंच सकते हो, फिर तुम करना क्या चाहते हो। तकब्बुर किस बात का है तुम्हें, घमंड, ये फखर, ये गुरूर किस बात। अल्लाह तबारक व तआला ने, आप याद रखें, ये तकब्बुर, ये घमंड, ये फखर, ये गुरूर, ये जमीन पर अकड़ कर चलना, सीनों को तान कर चलना, अपनी गर्दनों को उठा कर चलना, अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज इतनी नापसंद है, इतनी नापसंद है कि इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को जमीन में धंसा दिया। जमीन में अल्लाह तबारक व तआला ने धंसा दिया। कौन है वो हम जानते हैं। कारून का वाकया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाया। दी हुई नेमतें थी अल्लाह की, अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा था उसे, खजाने थे उसके, खजाने अल्लाह तबारक व तआला ने इतने खजाने उसे अल्लाह ने अता फरमाए थे, ऊंटनियों पर उसके खजाने और खजानों की चाबियां जाया करती थी। अल्लाह अकबर, बहुत कुछ नवाजा था अल्लाह तबारक व तआला ने। और जब अल्लाह ने नवाजा, उसे चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, उसने कहा कि ये मुझे अपने इल्म की बुनियाद पर मिला है, ये मुझे अपने इल्म की बुनियाद पर, मेरी सलाहियत है जिसकी बुनियाद पर मुझे मिला। वो तकब्बुर में मुब्तला हो गया, घमंड, गुरूर, फखर में वो मुब्तला हो गया। अल्लाह ने अंजाम बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसके खजानों समेत अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया, जमीन में धंसा दिया। नामो निशान इस जमीन से उठकर उसका मिट गया, ना वो रहा ना उसके खजाने रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन में धंसा दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कयामत तक वो इस जमीन में धंसता रहेगा। अल्लाह अकबर, ये अंजाम होता है जमीन पर अकड़ कर चलने वालों का, ये अंजाम होता है जमीन पर तकब्बुर करने वालों का, अकड़ कर चलने वालों का। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर तकब्बुर, फखर और गुरूर, घमंड में मुब्तला होने वालों का ये अंजाम अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। हाज़रीन, ये बात याद रखें, ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी ने तकब्बुर किया सिर्फ एक आदमी को सजा मिलेगी, अगर सारी कौम तकब्बुर में मुब्तला हो जाए तो कुछ नहीं। नहीं, बात ऐसी नहीं है। आप याद रखें, कुरान करीम के वाक़यात हमें बताते हैं, एक आदमी ने तकब्बुर किया, अल्लाह का अज़ाब उस पर भी नाजिल हुआ। अगर सारी की सारी कौम अगर तकब्बुर में मुब्तला हो जाए, अल्लाह सारी कौम को अज़ाब से दो चार कर देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के सिलसिले में ये बात बयान फरमाई, फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल क़ुम्मल वद्दफ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हमने बनी इसराइल पर तूफान का अजाब हमने भेजा, तूफान आया, तबाह बर्बाद हो गए। फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने टिड्डियों का अजाब उन पर भेजा। टिड्डियां ऐसी कि उनकी सारी खेतियों को, उनकी सारी फसलों को बर्बाद करके चली जाती। अल्लाह का अजाब। वल जराद वल क़ुम्मल, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जुओं का अजाब भेजा। इस तरह की जुएं, सरों में जुएं, जिस्म पर जुएं, बिस्तरों में जुएं, और इसी तरह से कपड़ों में जुएं, खाने पीने की चीजों में जुएं, हर जगह बस उन्हें नजर आती तो जुएं नजर आती। अल्लाह का अजाब था। फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल क़ुम्मल वद्दफ़ादिअ, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मेंढकों का अजाब नाज़िल फरमाया। मेंढकों का अजाब, जिस चीज को हाथ लगाते मेंढक उनके सामने होता। अल्लाह अकबर। हर चीज में, खाने पीने की चीज में, उड़ने बिछोने की चीज में, उन पर हर जगह से मेंढकों का अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब नाजिल फरमाया। फिर इस अजाब के गुजरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने खून का अजाब नाजिल फरमाया।
जिस चीज को हाथ लगाते खून खून उन्हें नजर आता, खाने पीने की चीजों में खून उनको दिखता, और इसी तरह से ओढ़ने बिछोने की चीजों में उन्हें खून नजर आता। अल्लाह अकबर, ये कैसे कैसे अजाबात थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सिलसिलावार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अल्लाह ने अजाबात से उन्हें दो चार किया। फारसलना अलैहिम तूफान वल जराद वल कुम्मल वल ज़फादिया वद्दम आयातिन मुफस्सलात। अल्लाह तबारक व तआला ये सारे अजाबात का तज़किरा करने के बाद बयान फरमाता है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कौम पर ये अजाबात क्यों नाजिल फरमाए, इस कौम को अल्लाह ने इतने सारे अजाबात से दो चार क्यों किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फस्तकबरू, तकब्बुर किया था, तकब्बुर किया था उन्होंने। फस्तकबरू वकानू कौम मुजरिमीन, और जालिम मुजरिम कौम थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने सारे अजाबात से दो चार कर दिया। अल्लाह अकबर, मालूम हुआ तकब्बुर अगर एक इंसान करे अल्लाह उसे भी सजा देता है, अगर सारी की सारी कौम, सारी की सारी बस्ती अगर तकब्बुर में मुब्तला हो जाए अल्लाह सारी कौम को अजाबात से दो चार कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला सारी कौम पर अजाबात को नाजिल फरमा देता है। ये तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज, ये तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ना एक आदमी को छोड़ता है ना सारी कौम को छोड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला सारी की सारी कौम को अल्लाह तबारक व तआला अजाबात से दो चार कर देता है। हाज़रीन, इसी तरह से हम देखें इस तकब्बुर की बुनियाद पर, इस तकब्बुर की बुनियाद पर इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से, अल्लाह की बरकतों से इंसान महरूम हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम में ये बात बयान फरमाई, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उससे तकब्बुर किया, जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे तकब्बुर किया। वस्तकबरू अन्हा ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। तुम तकब्बुर में मुब्तला हो, तुम घमंड और गुरूर फख्र में मुब्तला हो, अल्लाह तबारक व तआला रहमतों का नुज़ूल रोक देगा, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल रोक देगा, अल्लाह आसमान के दरवाजे तुम पर बंद कर देगा। रहमतें खत्म हो गई, बरकतें रुक गई। अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतों को रोक दिया, अल्लाह ने बरकतों का सिलसिला, बरकतों का नुज़ूल अल्लाह तबारक व तआला ने रोक दिया। ये दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से तुम मायूस हो गए, ये दुनिया के अंदर तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए तकब्बुर की बुनियाद पर। और ये बात याद रखें, सिर्फ दुनिया ही के अंदर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं, दुनिया ही के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बरकतों से महरूम नहीं, बल्कि आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि क्या अंजाम होने वाला। ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, ये दुनिया की सजा है कि दुनिया के अंदर अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की बरकतों से महरूम हो जाओगे। और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला यदखुलूनल जन्नह, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। ये तकब्बुर, ये घमंड, ये गुरूर फख्र की बुनियाद पर तकब्बुर करने वाले जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। वला यदखुलूनल जन्नह, कब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सुई, हम जानते हैं सुई किसे कहते हैं, निडल, सुई, सुई का नाका कितना होता है हम ये भी जानते हैं। सुई का सुराख जो होता है, बारीक सा सुराख, तागा पुराने के लिए भी उसे बड़े गौर से देखकर उसमें पुराना पड़ता है, तागा भी बड़ी मुश्किल से उस सुराख में जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, उस बारीक से तागा जो मुश्किल से पहुंचता है उस सुराख के अंदर, छोटे से सुराख के अंदर जब तक ऊंट ना चला जाए उस वक्त तक तकब्बुर करने वाले जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। क्या मतलब है इस आयत का, क्या मतलब है इस आयत का, जरा गौर करें, आप समझ में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जब तक सुई के सुराख से ऊंट दाखिल ना हो जाए जब तक तकब्बुर करने वाले जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। मतलब ये है अल्लाह तबारक व तआला के फरमाने का, इस फरमान का मतलब ये है कि ये जिस तरह से सुई के सुराख में ऊंट का दाखिल होना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, इसी तरह से तकब्बुर करने वालों का जन्नत में जाना, जन्नत में दाखिला नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। जिस तरह से सुई के सुराख में ऊंट दाखिल नहीं हो सकता वैसे तकब्बुर करने वाले जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर, ये तकब्बुर वो चीज है,
ये तकब्बुर, ये घमंड, ये फखर, ये गुरूर वो चीज है जो इंसान का जन्नत में दाखिले को नामुमकिन बना देती है कि तकब्बुर करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नाज़रीन, अब एक सवाल पैदा होता है कि कितना तकब्बुर हो तो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता? थोड़ा बहुत हो तो चलेगा क्या? थोड़ा बहुत हो तो चलेगा, ज्यादा हो तो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान फरमाते हैं, मैं आपसे अगर सवाल करूं कि इस दुनिया के अंदर अगर हमें कोई छोटी चीज बताना हो तो हम क्या कहेंगे? छोटी से छोटी चीज हम बताने के लिए कहते हैं राई के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर छोटी चीज, एग्जाम्पल हमें देना है, मिसाल हमें देना है, राई के दाने के बराबर हम बताते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिस दिल के अंदर, जिस इंसान के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर, वो जन्नत में नहीं जा सकता, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। थोड़ा सा राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर दिल में हो, वो बंदा जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता, वो बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर। इतनी खतरनाक चीज। और आज हम देखें राई का दाना तो बहुत छोटा, आज हमारे दिलों में अपने आप में इतने गिरेबानों में झांके कितना तकब्बुर है आज हमारे दिलों में। एक दूसरे से मिलने के लिए हम ये तकब्बुर रुकावट है, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए ये तकब्बुर रुकावट है, एक दूसरे को देखने के लिए ये तकब्बुर रुकावट है। किस तरह से अकड़ कर चलते, मालो दौलत पर तकब्बुर, फखरो गुरूर, जवानी पर तकब्बुर, मालो दौलत पर, जायदादों पर तकब्बुर, हुस्न पर, खूबसूरती पर, जो जो अल्लाह की नेमतें अल्लाह ने दी है उन पर तकब्बुर करते चले जा रहे। क्या इस तकब्बुर की बुनियाद पर, इतना दिलों में जो तकब्बुर हमने भर रखा है, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह हमें इस तकब्बुर के साथ जन्नत में जाने देगा? हरगिज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राई के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर होगा, वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो फिर जन्नत में नहीं जाएगा तो जाएगा कहां? जन्नत में नहीं जाएगा तो फिर जाएगा कहां? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इह्तज्जतिल जन्नतु वन्नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक मर्तबा जन्नत और जहन्नम में झगड़ा हो गया, जन्नत और जहन्नम में झगड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। ये दोनों अल्लाह की मखलूकात है, जन्नत भी अल्लाह की मखलूक, जहन्नम भी अल्लाह की मखलूक है। जन्नत जहन्नम में झगड़ा हो गया, किस बात पर? जहन्नम कहने लगी कि मेरे अंदर दुनिया में जितने बड़े बड़े तकब्बुर करने वाले लोग थे, मुतकब्बिरीन, जब्बार जितने किस्म के लोग थे, मेरे अंदर, अल्लाह ने मेरे अंदर उनको भेजा है। तकब्बुर करने वाले, घमंड, गुरूर, फखर में मुब्तला होने वाले, अपने आप को बड़ा समझने वाले, सारे के सारे अल्लाह ने मेरे अंदर रखे। जहन्नम कहने लगी, जन्नत कहने लगी कि मेरे अंदर वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर कमजोर थे, न सिर्फ कमजोर थे बल्कि लोग भी उनको कमजोर समझते थे, ऐसे सारे लोग मेरे अंदर हैं। दोनों की बातें हो रही, जन्नत ये कह रही है, जहन्नम वो कह रही है। अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से कहेगा कि ऐ जन्नत, तू मेरी रहमत है, जिसके साथ मैं रहम करम का मामला करना चाहूं मैं उसको तेरे अंदर दाखिल करूंगा, और ऐ जहन्नम, तू मेरा अजाब है, जिसको मैं अजाब देना चाहूंगा मैं उसको तेरे अंदर दाखिल करूंगा। अल्लाह अकबर। ये ठिकाना होगा, ये ठिकाना होगा। जहन्नम खुद कहती है, ये जो तकब्बुर करने वाले, ये जो जमीन पर अकड़ कर चलने वाले, ये सब मेरे अंदर होंगे। जहन्नम खुद गवाही देती। अल्लाह अकबर। ये तकब्बुर है जो इंसान को वहां तक पहुंचाने वाली चीज, जहन्नम में पहुंचाने वाली चीज है। और उसके बाद हम देखें, जहन्नम में जब इंसान इस तकब्बुर की बुनियाद पर पहुंच जाए तो फिर वहां क्या होगा, क्या उसका अंजाम होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान फरमाते हैं कि जो लोग दुनिया में तकब्बुर करते थे, घमंड, फखरो, गुरूर में मुब्तला इंसान जो होता था, उसको कल क़यामत के रोज अल्लाह किस सूरत में उठाएगा, किस हालत में अल्लाह तबारक व तआला उठाएगा? क्या करते हो दुनिया में? तकब्बुर क्या करता है? ये इंसान के दिल में क्या चीज पैदा करता है? मैं बड़ा हूं,
میں بڑا، میں فلاں سے بڑا، میں طاقت و قوت میں بڑا، میں حسن و جمال میں بڑا، میں مال و دولت میں بڑا، میں جائیداد میں بڑا، میں صلاحیتوں میں بڑا، میں فلاں میں بڑا، میں فلاں میں بڑا. انسان کے دل میں یہی چیز کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بلند ہوں، میں اونچا ہوں، میرا سٹیٹس یہ، میرا لیول یہ. انسان یہ سب کچھ سمجھتا رہتا ہے. اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز جب انسان کو اٹھائے گا، دنیا میں تو بڑا بڑا کہا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی انسان کو کل قیامت کے روز چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا. چیونٹیوں کی شکل میں. آج ہم کیا کہتے ہیں مثال دینے کے لیے؟ چھوٹی چیز جو رینگنے والی ہو، چیونٹی سے ہم اس کی مثال دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز یہ تکبر، گھمنڈ و غرور، فخر میں مبتلا ہونے والوں کو، اپنے آپ کو بڑا بڑا کہنے، بڑا بڑا سمجھنے والوں کو اللہ چھوٹی شکل میں، چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا. دنیا میں بڑا سمجھتے تھے اپنے آپ کو، دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ میں سب سے اونچا، میں سب کو یہاں سے دیکھوں گا، میں وہاں سے دیکھوں گا، میرا سٹیٹس یہ، میرا لیول یہ. کل قیامت کے روز کیا ہوگا؟ یہ جو چیونٹیوں کی شکل میں پڑے رہیں گے، رینگتے رہیں گے، آنے جانے والے، گزرنے والے انہیں روندتے ہوئے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ انجام ہونے والا، یہ تکبر کرنے والوں کا یہ انجام ہونے والا ہے. اور پھر ملے گا کیا جہنم میں؟ اللہ کے نبی نے وہ بھی بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ان تکبر کرنے والوں کو ملے گا کیا جہنم میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں، جہنم کے عذابات کی وجہ سے جو انسانوں کو سزائیں دی جائیں گی، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو کاٹا جا رہا ہے، کسی کو جلایا جا رہا ہے، ایسی ایسی خطرناک سزائیں جن کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا. ان سزاؤں کی بنیاد پر انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، انسان کے جسم سے ان زخموں کی وجہ سے جو پیپ نکلتا ہے، جو پشش نکلتی ہے، وہ چیز غذا کے طور پر دی جائے گی تکبر کرنے والوں کو. تکبر کرنے والوں کا کھانا پینا، ان کی غذا یہ ہوگی، جہنمیوں کا پیپ اور ان کی پشش، یہ چیز ان کو غذا کے طور پر ملے گی. اللہ اکبر. دنیا میں بڑا تکبر تھا، دنیا میں بڑا گھمنڈ تھا کہ ایک وقت کا کھانا ہم اتنے ہزار کا کھاتے ہیں، ہم اتنا، ہمارا سٹیٹس ایسا، ہمارا لیول یہ، ہمارا ٹیسٹ ایسا. اللہ اکبر. وہاں معلوم ہوگا ٹیسٹ. تو حاضرین، یہ تکبر کرنے والوں کا انجام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا. حاضرین، آج ہم دیکھیں، آج اپنے آپ میں ہم جھانک کر دیکھیں، کیا یہ تکبر، کیا یہ گھمنڈ، یہ فخر و غرور کہیں ہمارے دلوں میں تو نہیں؟ اگر ہے تو نکال کر پھینکیں، اگر ہے تو نکال کر پھینک دیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے جو ہم تکبر میں مبتلا ہیں، یہ چیز اپنے آپ میں ہم غور کرنے کی کوشش کریں. آج دیکھیں اذان ہو رہی ہے، آج اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہمارا دل اذانوں سے روک رہا ہے، ہمارا دل نمازوں سے روک رہا ہے، ہمارا دل اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے. بدلنے کی ضرورت ہے، دلوں کو اپنے بدلنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین ہمیں سنائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، لیکن دل کچھ اور کہہ رہا ہے، دل کچھ اور کسی چیز میں مبتلا ہے. کبھی بتایا جاتا ہے کہ عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا سلوک سے پیش آؤ. لیکن انسان کہتا ہے کہ نہیں، نرمی کروں گا، تواضع کروں گا، میرا لیول گر جائے گا، میرا سٹیٹس ختم ہو جائے گا، میرا ڈر خوف لوگوں کے دلوں میں سے ختم ہو جائے گا. تکبر ہے دلوں میں، گھمنڈ ہے دلوں میں، میرا بڑا پن مجھ سے چلا جائے گا، میری لیڈرشپ مجھ سے چلی جائے گی، میرا فلاں مجھ سے چلا جائے گا. حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، جھک کر ایک دوسرے سے ملو، ملاقات کرو. یہ چیز، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی بندہ قابل ہے، وہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حقدار ہے، وہی بندہ انسانوں کی بھی محبت کا حقدار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے، جس نے اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کی، تواضع انکساری اختیار کی، وہ جھکتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا ہے. اور جو بلند اپنے آپ کو کرتا ہے، اللہ اسے گرا دیتا ہے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ اسے گرا دیتا ہے. جو گر کر رہتا ہے، اللہ اسے اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ فیصلہ کریں،
اب آپ فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا چیز اختیار کرنی ہے. آپ کو میں بتاؤں کتنی مرتبہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں آج بھی ہماری وہی حالت. کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ میری بات نہیں ہے، نبی نے کہا کہ یہ تکبر کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ جو بندہ اپنے ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے کل قیامت کے روز اس کا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اس کا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. مطلب کیا ہے؟ کیا اتنے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کاٹ کر جلائے گا؟ نہیں، اس حصے کو جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ اکبر. تو ہم خود فیصلہ کریں کہ کیا ہمیں کرنا ہے. ہمیں جنت حاصل کرنی ہے کہ جہنم حاصل کرنی؟ کیا ہمیں اپنے انجام کو بنانا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، دل میں جب کبھی تکبر، گھمنڈ، فخر و غرور کے جذبات جب کبھی پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو واقعات، جو عبرتناک واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ان کو کبھی یاد کر لیجئے، روگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ نے قارون کا کیا انجام کیا؟ ارے اتنی مال و دولت تو آج تمہارے پاس نہیں ہے. آج جتنا کچھ انسان کے پاس ہے، کیا آپ کے پاس ہے؟ کیا خزانے، کیا مال و دولت کے انبار آپ کے پاس لگے؟ کیا قارون سے زیادہ آپ کے پاس دولت ہے؟ پھر تکبر کس بات کا؟ طاقت و قوت کی اگر تم بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد، قوم ثمود کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ان جیسی قومیں، ان جیسے انسان اس دنیا میں پھر پیدا نہیں ہوئے. اتنی طاقت، اتنی قوت تھی. کیا وہ ہمیشہ رہے؟ اللہ نے صرف ہواؤں کے ذریعے سے، صرف چیخ و پکار کے ذریعے سے اللہ نے نیست و نابود کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا. کس بات کی تمہیں گھمنڈ ہے؟ کس بات کا تمہیں فخر ہے؟ طاقت و غرور پر اگر تمہیں فخر ہے، دیکھ لو قوم ثمود، قوم عاد کا کیا انجام ہوا. مال و دولت پر اگر تمہیں فخر ہے تو پھر دیکھ لو کہ قارون کا کیا انجام ہوا. اور اسی طرح سے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رتبہ، مقام و مرتبہ، لیول، سٹیٹس اگر تمہیں ملا ہوا ہے، اس بات کا اگر تمہیں تکبر ہے، تو پھر وہ بھی دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک تھا نادان جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا، کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، جسے فرعون کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی کیا انجام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جب کبھی تمہارے دلوں میں تکبر پیدا ہو، اس طرح کے جذبات پیدا ہو، فخر میں، گھمنڈ میں، غرور میں تم مبتلا ہونے لگو، دیکھ لو کیا انجام ہوا اور پھر سمجھ لو کہ کہیں تمہارا بھی وہ انجام نہ ہو جائے. تو حاضرین، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عاجزی، تواضع اختیار کرنے کی ضرورت ہے. گھمنڈ، فخر، غرور، ان چیزوں میں مبتلا ہونے سے انسان، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، کتنے ایسے لوگ جو اس دنیا میں گھمنڈ، فخر، غرور میں مبتلا تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ مجلسوں کی رونق ہم سے ہے، مجلسوں کی رونق ہم سے ہے، معاشرے کی، علاقے کی رونق ہم سے زمانہ ہے. کہا کرتے تھے ہم سے زمانہ ہے، زمانے سے ہم نہیں. لیکن یاد رکھیں زمانہ اپنی جگہ موجود ہے، وہ اس دنیا سے چلے گا. تو حاضرین، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان جتنا چاہے تکبر کرے، جتنا چاہے گھمنڈ و فخر غرور میں مبتلا ہو، انسان کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہے انسان. اللہ نے خود اوقات بتا دی، حیثیت انسان کی بتا دی. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. جس زمین پر تم اکڑ کر چل رہے ہو، نہ تم اس زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ اپنے آپ کو جو تم بلند سمجھ رہے ہو. یہ جو پہاڑ اللہ نے بنائے، ان کی چوٹیوں کو تم نہیں پہنچ سکتے، ان کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے. نہ زمین کو تم کچھ کر سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ سکتے ہو. تو پھر کیا کر سکتے؟ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ تمہاری اوقات کیا، تمہاری بساط کیا، تمہاری حیثیت کیا؟ تم کچھ نہیں کر سکتے. جب بڑے بڑے سورما اس دنیا میں کچھ نہ کر سکے تو تم کیا کرو گے؟ جس کو اللہ نے سب کچھ دیا وہ کچھ نہ کر سکے تو تم کیا کرو گے؟ جس کو طاقت و قوت دی وہ کچھ نہ کر سکے تو تم کیا کرو گے؟ جس کو مال و دولت کے خزانے دیے وہ کچھ نہ کر سکا تو تم کیا کرو گے؟ جس کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی وہ کچھ نہ کر سکا تو تم کیا کر سکو؟
تو حاضرین سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی چیز پر فخر و غرور گھمنڈ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ کسی کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرے، طاقت و قوت عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرے، مال و دولت اللہ نے عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرے، علم ہنر اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرے، صلاحیتیں اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تکبر گھمنڈ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، اللہ کو ان نعمتوں کے چھیننے میں وقت نہیں لگتا، ان نعمتوں کو چھیننے میں وقت نہیں لگتا۔ اگر تم اس سے مقابلے کے لیے اگر کھڑے ہو جاؤ گے، اس کی زمین پر اس کی نعمتوں پر اکڑ کر چلنے لگو گے، اللہ اپنی نعمتوں کو چھین لے گا، اور اللہ کو اپنی نعمتوں کے چھیننے میں وقت نہیں لگتا۔ نہ صرف نعمتیں چھینے گا بلکہ تم کو عبرت کا سامان بنا دے گا کہ دیکھو یہ اکڑ کر چلا کرتا تھا، یہ تکبر میں تھا، دیکھو اس کا کیا انجام ہوا۔ انجام اللہ تبارک و تعالی بنا دے گا۔ تو حاضرین اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تکبر یہ یقیناً بے انتہا بہت بری چیز ہے، جس نے اس دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا اسی تکبر کی بنیاد پر، ابلیس کو اللہ نے جو دھتکار دیا اسی تکبر کی بنیاد پر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس تکبر کی وجہ سے رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو انسان کا جنت میں داخلہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جنت میں جائے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ جو تکبر، یہ جذبات انسان کے دل میں ہوتے، یہ تکبر، یہ فخر، یہ گھمنڈ، یہ غرور کے جو جذبات ہیں انسان کے دل میں ہوتے، ضرورت ہے اس چیز کو نکالنے کی۔ ان چیزوں سے اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ بغیر اس کو صاف کیے، اس کو نکالے کہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، داخلہ ناممکن ہے۔ اللہ نے خود یہ بات بیان فرما دی۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی عاجزی انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تکبر، فخر، گھمنڈ، غرور، اس طرح کے جذبات ہمارے سینوں سے اللہ نکال دے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں کا انتظام فرمائے۔ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، پروردگارہ تو ان کی مدد فرما، ان کا حامی ناصر و مددگار ہو جا۔ پروردگارہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے، ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔